نبی سے عشق کیا تو سنو، احمد رضا نہیں رہے۔ احمد رضا صرف نکی علی خان کی اولاد نہیں رہے، احمد رضا صرف ایک عالم نہیں رہے، احمد رضا صرف حضرت نہیں رہے بلکہ اعلیٰ حضرت۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ۔ یہ بڑی تیزی کے ساتھ، عقیدت و محبت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ مجھ سے قبل نعتیں بھی ہو چکی ہیں اور باتیں بھی ہو چکی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وقت بھی ہو چکا ہے۔ آپ لوگ کچھ سننا چاہتے ہیں؟ نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے زبردستی سنانے کی عادت نہیں ہے۔ اگر آپ 2-4 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ برداشت کریں گے تو میں بھی خراج عقیدت پیش کروں گا۔ دیکھیں، یہ ذکر کی محفل ہے، اور یہ ذکر کرنا، یہ محفلیں سجانا، یہ لائٹیں لگانا، نبی کی بات کرنا، نبی کی نعت پڑھنا، نبی کی نعت سننا، یہ سب مصطفیٰ سے محبت کی نشانی۔ الحمدللہ یہ ہم سنیوں کا مقدر ہے، اور یہ ہم سنیوں ہی کی قسمت میں ہے کہ ہم اپنے ہر موقع پر، وہ موقع کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، اپنے ہر موقع پر اپنے نبی کو یاد کرتے ہیں۔ وہ خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، 40ویں کا ہو تو بھی نبی کا ذکر کرتے ہیں، برسی کا موقع ہو تو بھی نبی کا ذکر کرتے ہیں، عقیقے کا موقع ہو تو بھی نبی کا ذکر کرتے ہیں، اور شادی جیسے خوشی کا موقع ہو تو بھی نبی کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ ہم سنیوں کی علامت ہے، اور یہ ہمارے نبی سے محبت ہے۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، یہ نبی سے عشق ہی کامیابی ہے۔ اس لیے یہ نبی کا عشق ہی ہے جو انسان کو مقام دیتا ہے، نبی کا عشق ہی انسان کو عظمت دیتا ہے، نبی کا عشق ہی انسان کو رفعت دیتا ہے، نبی کا عشق ہی انسان کو بلندی دیتا ہے، اور نبی کا عشق ہی انسان کو زندگی دیتا ہے۔ جس نے بھی نبی کا ذکر کیا، آپ دیکھیں کہ ہم سنی ہیں، اور ہمارے عقیدے میں جو نبی کی محبت میں مر جاتا ہے وہ مرتا نہیں بلکہ زندہ ہو جاتا ہے۔ زور سے بولو، عقیدے میں تو کوئی خرابی نہیں ہے نا؟ تو زور سے بولیے، ہے کہ نہیں ہے؟ جو انسان نبی کی محبت میں اپنے آپ کو قربان کرتا ہے اور نبی کے عشق میں اپنے وجود کو فنا کر دیتا ہے، اور اپنے آپ کو نبی کے قدموں پر نچھاور کر دیتا ہے، اپنی ذات کو نبی کے عشق میں مٹا دیتا ہے، تو ظاہری تو وہ فنا نظر آتا ہے، لیکن یاد رکھو مسلمانوں، حقیقت میں وہی باقی رہتا ہے۔ زور سے، اسی کا نام باقی رہتا ہے، اسی کی ذات باقی رہتی ہے، اسی کا فیضان باقی رہتا ہے، اور اسی کی تعلیمات باقی رہتی ہے۔ آپ دیکھیں آپ، جب ابو بکر نے نبی سے محبت کی
اور اپنے آپ کو نبی کے نام پر قربان کر دیا تو ابو بکر صرف ابو بکر نہیں رہے بلکہ صدیق اکبر ہو گئے۔ جب عمر نے نبی کی ذات پر نبی کے عشق میں اپنے آپ کو قربان کر دیا تو عمر صرف عمر نہیں رہے بلکہ فاروق اعظم ہو گئے۔ غور سے جب عثمان غنی نے اپنے آپ کو، اپنی دولت کو، اپنا سب کچھ مصطفیٰ کے قدموں پر قربان کر دیا تو عثمان صرف عثمان نہیں رہے بلکہ ذوالنورین ہو گئے۔ اور جب میرے علی نے اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو، اپنے قبیلے کو، اپنا سب کچھ نبی کے قدموں پر قربان کر دیا تو سنو، علی صرف علی نہیں رہے بلکہ فاتح خیبر ہو گئے، شیر خدا ہو گئے، مولا کائنات۔ جو انسان نبی کے عشق میں مر جاتا ہے تو اللہ اسے زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ غور سے بولیے، آپ دیکھیں اسی طرح جب عبد القادر نے نبی سے محبت کی اور نبی سے عشق کیا، نبی کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا تو عبد القادر صرف عبد القادر نہیں رہے بلکہ وقت کے غوث اعظم ہو گئے۔ جب ہند کے معین الدین نے نبی سے محبت کی، نبی سے عشق کیا تو معین الدین صرف معین الدین نہیں رہے بلکہ ہند کے سلطان ہو گئے۔ جب میرے مخدوم سید قیام الدین شاہ بھیکا مکی نے نبی سے عشق کیا تو قیام الدین صرف قیام الدین نہیں رہے بلکہ مخدوم احمد ہو گئے۔ اور اسی طرح جب بریلی کے احمد رضا نے نبی سے عشق کیا، نبی سے محبت کی، جب اٹھا تو نبی کے لیے، بولا تو نبی کے لیے، کہا نبی کے لیے، چلا نبی کے لیے، جب تک اس دنیا میں رہا نبی نبی، اور جب اس دنیا سے گیا تو بھی اپنی گردن میں مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا لیا۔ جب احمد رضا نے نبی سے عشق کیا تو سنو، احمد رضا نہیں رہے، احمد رضا صرف نقی علی خان کی اولاد نہیں رہے، احمد رضا صرف ایک عالم نہیں رہے، احمد رضا صرف حضرت نہیں رہے بلکہ اعلیٰ حضرت۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان مخدوم بھیکا، نعرہ تکبیر۔ واہ واہ، زندہ باد، زندہ باد۔ جب نبی سے عشق کیا تو صرف احمد رضا نہیں رہے بلکہ امام عشق و محبت ہو۔ زندہ باد، زندہ باد۔ اور دیکھیں آپ، ہمیں قاعدہ بھی بتا کر چلے گئے، اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت، امام عشق و محبت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، حقانیت کی شان، سنیوں کی جان، مسلک ماتریدی کے ترجمان، اہل سنت کے نظریات کے نگہبان، سر سے لے کر پاؤں تک پٹا پٹھان، فخر ہندوستان امام احمد رضا خان نور اللہ مرکز ارشاد فرماتے ہیں، لطف ان کا عام ہو ہی جائے، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا۔ آگے فرمایا، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی زندہ باد، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ آپ دیکھتے چلیں، جس نے نبی سے محبت کی اس کو مقام مل گیا، اس کو درجہ مل گیا۔ واہ واہ، زندہ باد۔ آپ لوگ تقریر سنیں، زیادہ نہیں بولیں گے، یہ ڈسٹربنس ہے نا، جو دینا لینا ہو۔ بیٹھیے بیٹھیے۔
اس لیے میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں. بابا بیٹھو بیٹھو, تقریر سننا ہی محبت ہے. تو عرض کیا کر رہا تھا, جو نبی سے محبت کرتا ہے. واہ واہ واہ. ابھی اعلیٰ حضرت کا انہوں نے ذکر چھیڑا اور انہوں نے اعلیٰ حضرت کی تعریف کی. میں بھی کہوں تو کچھ عرض کر دوں. آپ دیکھیں آج ہر جگہ اعلیٰ حضرت کیوں ہے, کیوں ہے؟ اب بہت سے لوگوں کو اس سے تکلیف بھی ہوتی ہے حضرت, ہے نا, ہے نا. کیوں ہے بھائی؟ کیا ان کے علم کی وجہ سے؟ بہت لوگوں کے علم, بہت لوگوں کے پاس علم کی, ہاں ان کا علم ایک جگہ مسلم, ان کے فتاووں کی وجہ سے ٹھیک ہے, اپنی جگہ ان کے فتاوے بھی, ان کی تصنیفات کی وجہ سے ٹھیک ہے, ان کی خدمات کی وجہ سے ٹھیک ہے. لیکن یاد رکھو آج اعلیٰ حضرت کی جو شہرت ہے, جو عزت ہے, جو بلندی ہے اور نام رضا جو آج گونج رہا ہے, اس کی وجہ صرف ان کا علم نہیں ہے, ان کی تصنیفات نہیں ہے, ان کی خدمات نہیں ہے, ان کے کتب نہیں ہے. یاد رکھو آج جو اعلیٰ حضرت کا ذکر اس طرح لیا جا رہا ہے, کیا جا رہا ہے, وہ ان کے عشق کی وجہ سے. اور زور سے کہ ان کا عشق ہے نبی سے, کہ جہاں جہاں نبی کا ذکر ہوتا ہے وہاں وہاں عاشق نبی کا بھی ذکر. اور ایسا عشق کر کے تو دکھاؤ. زندہ باد زندہ باد. میں کہتا ہوں حضرت ایسا عشق لاؤ تو صحیح, جس طرح اعلیٰ حضرت نے کیا. آپ دیکھیں نا کیا کہا اعلیٰ حضرت نے. ایسی شاعری تو سب کرتے ہیں, لیکن جس درجے پہ جا کر اعلیٰ حضرت نے جو بات کہی ہے 1400 سال ہو گئے اس کا تول نظر نہیں آیا. آپ دیکھیں 1400 سال سے تو ہم اس پر بحث کر رہے ہیں, 1400 سال سے تو ہم اس پر بحث کر رہے ہیں کہ نبی نور ہے کہ بشر. بے شک بے شک, نبی نور ہے کہ بشر. 1400 سال سے ہم اس پر بحث کر رہے ہیں, نبی نور ہے کہ بشر, نبی نور ہے کہ بشر, نبی نور ہے کہ بشر, نبی نور ہے کہ بشر. اعلیٰ حضرت کا عشق بولتا ہے, سنو تو نبی کی بات کرتا ہے, تیری نسل پاک میں ہے, بچہ نور کا تو ہے, اہل نور تیرا شب ہے. واہ نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علماء اہل سنت, نعرے تکبیر. واہ واہ زندہ. کہا تیری نسل پاک میں ہے, بچہ بچہ. کیا کہا؟ بڑا بڑا کہا کہ بچہ بچہ, بچہ بچہ, اچھا کہا کہ بچہ بچہ. اب اگر اعلیٰ حضرت اچھا کہتے, ایک چیز اور سمجھتے چلیں, اعلیٰ حضرت دنیاوی شاعر کا نام نہیں ہے. آج کے جو شاعر ہیں نا وہ شاعر مت سمجھیے گا. یاد رکھیں اعلیٰ حضرت وہ نہیں ہے کہ آج کہنا تو بڑا آسان ہے, اسٹیجوں کی دنیا سے کہنا تو بڑا آسان ہے. جو حضرات شاعری کے انداز میں کہتے ہیں, نعت خواں اپنے نعت پڑھنے کے انداز میں کہتے ہیں, نبی سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں, اہل بیت سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں, خطبہ خطاب کے انداز میں کہتے کہنا اور ہے, لیکن جب ان کو دیکھو تو عملی طور پر وہ چیز نظر نہیں آتی. اس لیے کہنا اور کرنا اور, لیکن سنو اعلیٰ حضرت نے صرف کہا نہیں, بے شک صرف بولا نہیں, صرف لکھا نہیں, بلکہ کر کے دکھایا ہے. بے شک کر کے دکھایا ہے. اسی لیے آج آپ دیکھیں, آج اعلیٰ حضرت کا نام ہمارے دلوں میں بھی زندہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہنا اور ہے, کرنا, زور سے بولو, زور سے بولیے,
اور ہے، اور اعلیٰ حضرت ایسی ذات ہے کہ جس نے صرف کہا ہی نہیں بلکہ کر کے دکھایا۔ بے شک بے شک تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عشق سے انسان کو مقام ملتا ہے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ حضرت کی بات ذہن میں آ گئی تو میں نے بھی کہا بے شک بے شک۔ آتے ہیں ذکر کی طرف، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا مقدر ہے کہ ہم اپنے ہر موقع پر نبی کا ذکر کریں، اس لیے ہم ہیں سنی۔ کون ہے؟ سنی ہے کہ نہیں ہے؟ اور بڑے ہی چالاک، بڑے چالاک ہیں۔ وہ جانتے ہیں کس چیز میں فائدہ ہے اور کس چیز میں نقصان ہے، تو ہم گھاٹے کا سودا نہیں کرتے، فائدے کا سودا کرتے ہیں نا۔ تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ نبی کے ذکر سے فائدہ ہوتا ہے۔ عشق کی بات تو اور ہے، میں ذکر کی بات کر لیتا ہوں۔ نبی کے ذکر سے مقام ملتا ہے، نبی کے ذکر سے انسانی کے روحانی مراتب بلند ہوتے ہیں، نبی کے ذکر سے انسان کو درجہ ملتا ہے۔ آپ دیکھیں، مجھے ایک واقعہ نظر آ رہا ہے، یاد آ رہا ہے، صاحب دلال الخیرات، ذکر کی بات ہے کیا؟ حضرت امام جعفری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ سفر کر رہے تھے، سفر کرتے 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 عصر کا وقت ہو جاتا ہے۔ میں مختصر میں کام لے رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ عصر کا وقت ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، جب نماز کا وقت ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ زور سے بولو، زور سے بولو بابو، اگر نہیں پڑھتے کم سے کم بول تو دو۔ نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ اب حضرت کا وقت ہو گیا تو نماز تو پڑھنی تھی۔ نماز کے لیے کیا ضروری ہے؟ وضو کا ہونا ضروری ہے۔ وضو کے لیے کیا ضروری ہے؟ پانی کا ضروری ہونا ضروری ہے۔ اب حضرت پانی کی تلاش میں آگے گئے، جاتے جاتے دیکھا ایک کنواں ہے، کنویں میں دیکھا تو پانی تو موجود ہے، لیکن کوئی رسی نہیں تھی، کوئی ڈول نہیں تھا، کوئی آلہ نہیں تھا، کوئی بھی ایسا ایک ذریعہ نہیں تھا جس کے مدد سے اس پانی کو نکالا جا سکے اور اس سے وضو کیا جا سکے۔ تو حضرت بڑے پریشان ہوئے، وقت جاتا رہا ہے، کس طرح سے میں وضو کروں، کیسے نماز ادا کروں؟ اس لیے وہ اللہ والے تھے، ہماری طرح تھوڑی فجر گول، ظہر گول، عصر گول اور ٹانگ پھیلا کے سوئے۔ وہ خوف خدا رکھتے تھے، تو کیسے کیا جائے، بڑے پریشان تھے۔ اتنے میں دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکی آ رہی ہے، ایک بچی آ رہی ہے۔ وہ بچی آتے 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 حضرت کے قریب ہوتی ہے، تعارف ہوتا ہے، جان پہچان ہوتی ہے، ملاقات ہوتی ہے۔ تو اس بچی نے کہا، حضرت آپ مجھے بڑے پریشان لگ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ میں آپ کے چہرے پر پریشانی کے اثرات دیکھ رہی ہوں، کیا کوئی بات ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں؟ کیا بات ہے، ہمیں بھی بتائیں۔ تو کہا، بچی بات ایسی ہے کہ عصر کا وقت جاتا رہا ہے اور مجھے نماز پڑھنی ہے، اور نماز کے لیے وضو کا ہونا ضروری، وضو پانی سے ہوگا، پانی تو اس کنویں کے اندر ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہا نکالوں کیسے، وضو کروں کیسے، نماز ادا کروں کیسے؟ اسی چیز نے مجھے پریشان کر کے رکھا ہے۔ سنو، جیسے ہی اس بچی نے اتنا سنا، کہا، اے حضرت اتنے بڑے عالم ہو، اتنی شہرت ہے، اتنے جید عالم ہو، اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ اتنے بڑے عالم، بڑے مشہور عالم، آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ یہ کہہ کر اس بچی نے اپنے منہ سے اپنا لعاب نکالا اور اس کنویں میں ڈال دیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے ہی اس بچی نے اپنا لعاب اس کنویں میں ڈالا، پانی خود بخود باہر آیا۔ حضرت نے وضو کر کے نماز ادا کی اور اس کی بارگاہ میں عرض کیا، ہے بچی بتا تو نے کیا کیسے؟ ذرا مجھے بھی تو بتا،
یہ تو نے کیا کیسے؟ تیری زبان میں اتنی طاقت آئی کہاں سے؟ واہ واہ واہ، یہ تاثیر جو تو نے پائی ہے پائی کہاں سے؟ کون سا وظیفہ، کون سے اوراد و وظائف؟ ذرا مجھے بھی تو بتا، تو کون سا اسم اعظم لے کر گھوم رہی ہے جس کی وجہ سے یہ طاقت تیری زبان میں ہے؟ بچی نے کہا حضرت اگر جاننا چاہتے ہو تو سنو، میں کوئی وظیفہ نہیں کرتی، کوئی ورد و وظائف نہیں کرتی، نہ میں کوئی اسم اعظم لے کر گھوم رہی ہوں، لیکن سنو اگر آپ جاننا چاہتے ہو کہ یہ طاقت، یہ تاثیر، یہ قوت میری زبان میں آئی کیسے تو سنو، ہاں میں اتنا ضرور کرتی ہوں کہ صبح اور شام، دن اور رات اپنے نبی کا ذکر کیا کرتی ہوں۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، اسی زبان سے نبی پر درود و سلام پڑھا کرتی ہوں۔ واہ واہ زندہ باد، ہم اور کرتے چلیں، یہیں سے نبی کے ذکر کا مقام اور نبی کے ذکر کا درجہ کیا ہے یہیں سے سمجھ لیں کہ جب نبی کا ذکر کرنے والی زبان، نبی کا ذکر کرنے والی زبان کی قوت اور اس کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ اپنا لعاب کنویں میں ڈال دے تو پانی خود بخود باہر آ جائے۔ جب نبی 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 کرنے والی زبان کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ نبی کے زبان کے ذکر کی تاثیر کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنا لعاب، اپنا دھوپ کنویں میں ڈال دے تو پانی خود بخود باہر آ جائے، تو سنو اس کی زبان کا عالم کیا ہوگا جس کے منہ میں نبی نے خود اپنا لعاب طہر زندہ باد زندہ باد۔ جب نبی کا ذکر کرنے والی زبان کی تاثیر کا یہ عالم ہے تو بتاؤ اس غوث اعظم کا عالم کیا ہوگا جس کو نبی نے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، چار پانچ چھ بار نہیں بلکہ 7 مرتبہ لعاب طہر کا فرمایا۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دو جملے میں سنو، جب نبی کا ذکر کرنے والی زبان حکم دے تو پانی کنویں سے نکلتا ہے، اور نبی کا لعاب پینے والی زبان حکم دے تو مردہ قبر سے زندہ۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر۔ یہ اسی لعاب مصطفیٰ کا اثر تھا کہ جب غوث اعظم نے فرمایا کن باذن اللہ، زندہ باد، تاریخ بتاتی ہے مردے بھی نکل پڑتے تھے۔ بے شک بے شک، یہ شان جو غوث اعظم کو ملی، یہ مقام جو غوث اعظم کو ملا، یہ درجہ جو غوث اعظم کو ملا، یہ لعاب مصطفیٰ کا اثر ہے۔ بے شک سبحان یہ اللہ۔ آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت بھی جب غوث اعظم کی شان کو بیان کرتے ہیں اور ان کے مقام کو فرماتے ہیں اور شان کو ظاہر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو کچھ اس انداز میں بیان کرتے ہیں، وہاں مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، واہ واہ، بے شک بے شک، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ بے شک سبحان ان اللہ۔ اونچے اونچوں میں کون ہے؟ آپ ہیں، ہم ہیں، عالم صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، کون؟ ہم لوگ کوئی کھیت کی مولی نہیں۔ ان اونچے اونچوں میں مخدوم اشرف شامل ہیں، بے شک سبحان اللہ۔ ان اونچے اونچوں میں غریب نواز شامل ہے، ان اونچے اونچوں میں مخدوم اودھ شامل ہے۔ اب دیکھیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ آگے فرمایا سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، مولوی مولانا نہیں اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، اولیاء۔ یہ درجہ کہاں سے ملا؟ نبی سے ملا۔ اب یہیں سے سمجھتے چلو، بس اپنے وقت میرا وقت ہو چکا ہے، میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، بس ایک چیز اور مقام کو سمجھانے کی کوشش۔ جب نبی کا ذکر کرنے والی زبان کا عالم یہ بے شک سبحان اللہ۔ کہ وہ اگر اپنا لعاب ڈال دے
تو پانی خود بخود باہر آ جائے. تو جس نے نبی کا لعاب دہن پیا ہو اس کا مقام کا عالم کیا ہوگا, اس غوث اعظم کا درجہ کیا ہوگا. اب جب سنو, جب غوث اعظم کا یہ مقام ہے تو اس کا عالم کیا ہوگا, اس مولائے کائنات کا عالم کیا ہوگا, شیر خدا کا عالم کیا ہوگا, باب العلم کا عالم کیا ہوگا, جس کو نبی نے اپنی ڈائریکٹ زبان چڑھا دی ہو. واہ 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 واہ, زندہ باد زندہ باد. اسی زبان چوسنے کا اثر تھا, اور اثر ہے کہ تنہا علی ایک ایسی ذات ہے, واہ واہ واہ, تنہا علی ایک ایسی ذات ہے, اس آسمان کے نیچے, اس زمین کے اوپر تنہا علی ایک ایسی ذات ہے کہ جس نے یہ اعلان فرمایا سلونی, بے شک سبحان اللہ, جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. بے شک سبحان اللہ. یہ انفرادیت اور یہ خصوصیت اور یہ شرف, یہ اعزاز صرف مولا کائنات کو حاصل. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس وجہ سے مصطفیٰ کی وجہ سے, اس لیے زمانے کو جو بھی مقام ملتا ہے, جو بھی درجہ ملتا ہے, جو بھی عظمت ملتی ہے, جو بھی رفعت ملتی ہے, سب مصطفیٰ کے در سے. بے شک سبحان اللہ. اس لیے عزت چاہیے, مقام چاہیے, درجہ چاہیے, عظمت چاہیے, تو اپنے آپ کو مصطفیٰ سے قریب کرو. بے شک سبحان اللہ. تم جتنا رسول سے قریب ہوگے اتنا بلند ہوگے. اس لیے عزت, کامیابی نہ دولت میں ہے, نہ عزت میں ہے, نہ دنیاوی شہرت میں ہے, نہ دنیاوی حکومت میں ہے, نہ طاقت میں ہے, نہ رقم میں ہے, بلکہ کامیابی مصطفیٰ کے قدم میں. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. مصطفیٰ سے قریب کرو, مصطفیٰ کی شریعت کو اپناؤ, مصطفیٰ کی تعلیمات پر عمل کرو, اور مصطفیٰ کی بتائی ہوئی چیزوں پر, ان کے احکام پر عمل کرو. انشاءاللہ آپ یہاں بھی کامیاب ہوں گے, وہاں بھی کامیاب ہوں گے. ہمارے